أعوذ بالله من الشيطان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ اس سے پہلی 2-3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی تحریف کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ نے واضح کیا ہے کہ آپ لوگ ان یہودیوں سے ایمان لانے کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، جبکہ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام سنا اور پھر اس میں تحریف کر ڈالی، کبھی اس کتاب کے الفاظ تبدیل کیے اور کبھی الفاظ کی بجائے معنی تبدیل کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا یہ جرم بھی بتایا کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں، تورات میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامتیں، آپ کے اوصاف، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں، اور وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو اگر ایسی باتیں بتاؤ گے تو روز قیامت یہ تم پہ حجت قائم کریں گے، اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے کہ یہ یہودی جانتے تھے کہ محمد واقعی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تم جو باتیں چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، سب کچھ اللہ رب العزت کو معلوم ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت ان سب پہ تم سے حساب لے گا۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں آیت نمبر 78 میں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کئی امی ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہے مگر گمان کرتے۔ یہ اس آیت کا آسان سا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس آیت کے مفردات کی طرف آتے ہیں۔ منہم من تبعیدیہ ہے، ان میں سے کئی، ان میں سے کچھ کیا ہیں؟ امیون، امی ہیں۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امیون امی کی جمع ہے، اور امی وہ ہے جو لکھنا نہ جانتا ہو، پڑھنا نہ جانتا ہو۔ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امی۔ تو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے، ان کی یہودیوں میں سے کئی کیا ہے؟ امی ہیں، اور ایسے امی ہیں کہ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ لا یعلمون الکتاب، یہ جملہ امیون کی صفت ہے کہ کیسے امی ہیں؟ ایسے امی ہیں کہ یہ کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ تو اس کے اوپر جو ال ہے وہ للعہد ذہنی ہے، یعنی کہ وہ کتاب جس کے بارے میں سامعین جانتے ہیں، اور سامعین جانتے ہیں کہ یہودیوں کی کتاب کون سی ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کئی امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے، کتاب کو نہیں جانتے، کتاب کی معرفت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو لا نافیہ ہے، یعلمون جانتے ہیں، فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے۔
الا امانیہ، الا کیا ہے؟ استثناء کے لیے، اور یہاں پہ استثناء کون سا ہے؟ مستثنیٰ جو آیا ہے وہ منقطع ہے کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے، چند خواہشوں کے۔ امانی جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ امنیہ۔ امنیہ آرزو کو، خواہش کو کہتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان یہاں پہ نفی کا معنی دے رہا ہے۔ عام طور پہ ان کیا ہوتا ہے؟ شرطیہ، اگر کا معنی دیتا ہے۔ یہاں پہ ان نفی کا معنی دے رہا ہے، نہیں کا معنی دے رہا ہے۔ کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ شرطیہ نہیں بلکہ نفی کے لیے ہے؟ کیونکہ بعد میں الا آ رہا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے یہ مگر ظن سے کام لیتے، گمان کرتے ہیں، اڑکل پچو لگاتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت وعدے کر رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ، پبلک کا گروہ ہے، عوام کا گروہ ہے، وہ ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو ان کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان کے پاس پھر کیا ہے؟ ان کے پاس چند آرزویں ہیں، چند خواہشیں ہیں۔ مثال کے طور پہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے جو یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں وہ داخل ہوں گے جو عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ آرزو انسان جو مرضی کر لے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی آرزو حقیقت کے مطابق ہو۔ تو یہ وہ خواب ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، یہ آرزویں ہیں جن میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان میں سے کئی امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کے بارے میں علم نہیں ہے، کتاب کو وہ نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے۔ ان آرزوؤں کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ یہودی وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کو ہم سے پیار ہے۔ بس یہ وہ آرزویں ہیں جن میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں جن پہ ایمان لانا اب واجب ہے، یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ہم پہ بڑے انعام کیے تھے، اس لیے دوبارہ بھی انعام ہوگا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، گئے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی پبلک کا حال ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کئی کیا ہیں؟ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے، چند خواہشوں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، علم کی روشنی میں نہیں، گمان کے مطابق، انہی آرزوؤں کے مطابق، انہی خواہشات کے مطابق۔ ان کے ان عقائد کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال آج کئی مسلمانوں کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات نازل کی ہیں، اگرچہ ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے، لیکن یہ آیتیں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں، تو ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر وہ کام جو یہودیوں نے کیا مسلمان کریں تو ان کا بھی وہی اثر ہوگا جو یہودیوں کا ہوگا۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں نے بھی یہی انداز اپنا لیا ہے، چند پیروں کی بیعت کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نماز نہ بھی پڑھیں، روزے نہ بھی رکھیں، زکوٰۃ نہ بھی ادا کریں، پیر صاحب کو خوش کر لیں، ان کے نام پہ بکرا بطور نیاز دے دیں، ان کے آستانے پہ نذرانہ پیش کر دیں، اور یہ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پہ چادریں چڑھاتے رہیں، ان کا عرس مناتے رہیں، اور ان کے نام پہ بعد میں بکرے ذبح کرتے رہیں، تو یہ روز قیامت ہمیں بخشوا لیں گے، جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے مریدوں کو معاف نہیں کر دے گا۔ تو یہ ان کی آرزویں ہیں، جبکہ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے باپ کی شفاعت کریں گے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔
اور جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اور شفاعت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام سے رابطہ کریں گے، ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کہ مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، کسی اور کے پاس شفاعت کے لیے جاؤ۔ اللہ رب العزت بڑے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے، مجھ میں شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی شان کو جانتے ہیں، تو وہ آرزوؤں میں زندگی نہیں گزارتے، وہ حقیقت کی دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ اور آرزوئیں کن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اس امر کی بھی وضاحت کر دوں کہ لفظ امی کا تذکرہ آیا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ امی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے اس رسول پہ جو ایسے نبی ہیں جو امی ہیں، یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی قرار دینا شاید آپ کی توہین ہے، شاید آپ کی گستاخی ہے، جبکہ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا اعزاز دیا ہے، یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے، یہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو لوگ اہل مکہ کے اس الزام پہ یقین کر لیتے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد کا گڑھا ہوا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی تو امی ہیں، تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے، ان کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، انسانوں میں سے ان کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے باوجود اتنا عظیم کلام لا رہے ہیں تو مان لو کہ یہ بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ عنکبوت میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ نے پہلے کوئی کتاب پڑھی ہوتی، آپ کو لکھنے کا طریقہ آتا ہوتا، تب یہ لوگ شک میں پڑتے کہ یہ قرآن شاید محمد کا اپنا بنایا ہوا ہو علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب صورتحال یہ ہے کہ آپ امی ہیں، نہ آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی اور نہ آپ لکھنا جانتے تھے، پھر یہ شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ پھر الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ تہمت کیوں لگاتے ہیں؟ تو بہرحال آپ کا امی ہونا آپ کا بہت بڑا کیا ہے؟ اعزاز ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ کا بہت بڑا لقب ہے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ آپ کی توہین کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بس بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں لیں، اس کے عوض میں لیں، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو انہوں نے لکھا، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اس آیت کے چند الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ ویل۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل کے بارے میں کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، لیکن جس دلیل پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ قول پیش کیا گیا ہے وہ دلیل ایک ایسی حدیث ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی تفسیر ہے جس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو ویل کا ویسے عربی لغت میں معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو ویل بہت بڑی تباہی ہے، کیونکہ ویل کے اوپر تنوین ہے اور یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔
लिल्लदीना, यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक लाम हरफ जार और एक अल्लदीना। अल्लदीना के बारे में आप जानते हैं इसमें मौसूल है और जमा है किसकी? अल्लदी की, और लाम हरफ जार है, तो हलाकत है उन लोगों के लिए यक्तुबूना, जो लिखते हैं। यक्तुबून फिल मुदारे है, जमा के लिए है, वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल किताबा, किताब। कौन सी किताब? तौरात। लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? बिअयदीहिम, अपने हाथों से। ऐदी जमा है यदुन की, इनके किताब को अपने हाथों से लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना, फिर कहते हैं। यक़ूलूना फिल मुदारे है, जमा के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? हादा, कि ये क्या जो लिखा था, हादा ये मिन इंदिल्लाह, किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। क्यों ऐसा करते हैं? ली लाम तालील के लिए है, ताकि, इसलिए कि लियश्तरू, ताकि वो खरीदें, ताकि वो लें, बिही, इसके बदले में, समन कलीला, थोड़ी सी कीमत। यश्तरू असल में नून के साथ था यश्तरून, वो लाम की वजह से वो नून गिर गया है। समनन कीमत, कलीलन उसकी सिफत है, कौन सी? कितनी कीमत? थोड़ी सी। फवैलुल लहुम, पस बड़ी हलाकत है उनके लिए, मिम्मा, उस चीज की वजह से। मिम्मा असल में क्या है? मिनमा। तो पहला मिन जो हरफ जार, वो कौन सा माना अदा कर रहा है? सबब का, तालील का। और मा इसम मौसूल अल्लदी के माना में, तो उनके लिए बड़ी हलाकत है उस चीज की वजह से जो उनके हाथों ने लिखी। कतबत फेल मादी है, मुन्नस के लिए है। लिखा किसने लिखा? ऐदीम, उनके हाथों ने। ऐदी के बारे में बता चुका हूं, किसकी जमा है? यदुन की। ववैलुल लहुम, और उनके लिए बड़ी हलाकत है उसकी वजह से जो वो कमाते हैं। यक्सिबून फिल मुदारे है, जमा के लिए, वो कमाते हैं। अब हम आते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहली आयत में यहूदियों के एक तबके का तस्करा किया। वो कौन सा तबका था? पब्लिक का, आमतुन्नास का, अनपढ़ लोगों का। और अब अल्लाह तस्करा फरमा रहे हैं उनके उलमा का। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं ये यहूदियों के उलमा का तस्करा है कि उनकी सूरत हाल क्या है। अवाम के बारे में अल्लाह ने बता दिया कि इल्म नहीं है उनके पास, लेकिन चंद आरजुएं उन्हें दे दी गई हैं और उनकी बुनियाद पे वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और उलमा का क्या हाल है? अल्लाह बता रहे हैं कि ये लोग लोगों को फतवा देते हैं और फतवे में जो आयतें लिखते हैं वो मनगढ़ंत होती हैं। ये लिखते हैं कि ये दलील है और दलील बताते हैं कि अल्लाह का कलाम है, जबकि वो अल्लाह का कलाम नहीं होता। इन्होंने अपने हाथों से बनाया होता है, खुद इन्होंने गढ़ा होता है, और गढ़ने के बाद कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ने यहां पे क्या कहा है कि लिखते हैं, उसको किसके साथ लिखते हैं? अपने हाथों से। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी को ऑर्डर दें कि तुम लिख दो। अल्लाह की तरफ जो चीजें मंसूब कर रही होती हैं, लिखी भी अपने हाथों से होती हैं। और जुर्रत देखें कि कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह ताला उनकी मजम्मत बयान कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं कि उनका जुर्म कितना कबीह है। ऐसी हरकत क्यों करते हैं? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इसके बदले में क्या कमाएं? दुनिया कमाएं। दुनिया की इज्जत, दुनिया का माल, दुनिया की चौधराहट, दुनिया का एक मकाम मर्तबा, दुनिया का स्टेटस, इसकी खातिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और अल्लाह ने कहा है कि जुर्म कितना बड़ा और उसके मुआवजे में लेते क्या हैं? थोड़ी सी कीमत। तो क्या वाकई वो थोड़ा सा माल लेते थे? इस आयत का मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ किसी चीज को मंसूब कर देना, जबकि अल्लाह ने वो नहीं कही, सिर्फ इसलिए कि आपको दुनिया मिल जाए। वो दुनिया जितनी भी मिले कम है, क्योंकि जो जुर्म किया है उसकी सजा जो रोज़े क़यामत मिलनी है बहुत बड़ी है। और आपने इतना बड़ा जुर्म जिस चीज के मुआवजे के तौर पे किया है, उस चीज की इस जुर्म के सामने कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल मता और दुनिया कलील, दुनिया का साजो सामान ये कलील है, मामूली सी चीज है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जब कोई चीज मंसूब करते हैं और उसे अल्लाह का कलाम करार देते हैं, इसके बदले में दुनिया के सारे खजाने मिल जाएं, सारी बादशाहतें मिल जाएं, सारा
سارا سونا مل جائے، ساری چاندی مل جائے، اس سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جرم اتنا بڑا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنا، تحریف کرنا اور اس کے بدلے میں دنیا کمانا، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کلام پاک کی تلاوت سکھانے پہ معاوضہ لینا جرم ہے، وہ جرم نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنے صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ سب سے زیادہ برحق چیز جس پہ تم معاوضہ لو وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سورہ فاتحہ کا دم کیا اور اس کا معاوضہ لیا، 30 بکریاں لیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کی تعلیم سکھانے پہ، قرآن کی تلاوت سکھانے پہ، قرآن کا ترجمہ پڑھانے پہ، قرآن کی تفسیر پڑھانے پہ معاوضہ لینا جرم نہیں ہے۔ جرم کیا ہے؟ کہ آپ حق تبدیل کر دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تفسیر تبدیل کر دیں، معنی غلط بیان کریں، فتویٰ غلط دیں یا حق کو چھپا لیں، کس لیے؟ تاکہ مال مل جائے، تاکہ کوئی عہدہ مل جائے۔ آپ اس لیے درست فتویٰ نہ دیں کہ مجھے میری کرسی جو ہے وہ برقرار رہے، میں فلاں ادارے میں ڈائریکٹر ہوں، میرا یہ عہدہ جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار رہے، اس وجہ سے آپ قرآن کی آیت چھپاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث چھپاتے ہیں، یہ جرم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ان کا وہ طبقہ جنہیں اہل علم آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو ان کا جرم عوام سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اردو کی کئی تفاسیر دیکھی ہوں گی جن میں تفسیر کے مؤلف، تفسیر کے رائٹر قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہیں تورات پہ، انجیل پہ اور آسمانی کتابوں پہ، اس کے مقابلے میں صحیح احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں پڑھا لکھا عالم قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی تو ایسے ہی ہیں، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے مفسر ہیں، ان کی تفسیر سننی چاہیے، یہ سکالر قسم کے لوگ ہیں، یہ دین بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ان کی باتیں ہم صحیح معنوں میں سمجھ بھی سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں، یہ صرف مدرسے کے مخصوص ماحول میں نہیں رہتے۔ آپ کہیں گے کون ہیں یہ ایسے لوگ؟ آپ مولانا امین احسن اسرائی کی تفسیر دیکھ لیں، اور ایسے جوید غامدی کو آپ لے لیں، حمید الدین فراہی کو لے لیں، ان کی تفاسیر آپ پڑھیں، جگہ بجگہ تورات و انجیل کی عبارتیں ذکر کریں گے، اور اس انداز میں کہ جیسے ان کی عبارتوں پہ پختہ یقین ہو، اس کے مقابلے میں صحیح احادیث میں آئی ہوئی تفسیر کو نظر انداز کر دیں گے، جبکہ تورات و انجیل کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس آیت میں بھی بتایا، اور 2-3 آیتیں پہلے بھی اللہ نے بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ انہوں نے تورات و انجیل کو کیا کر دیا ہے؟ اس میں تحریف کر دی ہے، تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، الفاظ بھی تبدیل کیے، معنی بھی تبدیل کیے۔ تو جن چیزوں کو قرآن کہے کہ وہ تبدیل ہو چکی، ان کے ذریعے آپ قرآن کی تفسیر کریں، اور صحیح احادیث جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے ان سے آپ اعراض کریں اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں، افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے اسرائیلی روایات پہ اعتماد کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ مجھے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یاد آ رہا ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں سے رابطہ کرتے ہو، ان کی کتاب کی معلومات لیتے ہو، جبکہ تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے جو تازہ تازہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو اللہ کا کلام آیا ہے وہ کیا ہے؟ محضن لم یشب، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جبکہ تورات و انجیل کا حال اللہ نے تمہیں بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، مال کمانے کی خاطر، عہدے لینے کے لیے، چودراہٹ کی خاطر۔
عبداللہ ابن عباس مزید کہتے ہیں کیا تمہیں وہ علم کافی نہیں ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے؟ پھر عبداللہ ابن عباس اسی جگہ پہ کہتے ہیں میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، یعنی کہ یہودیوں عیسائیوں کو، کہ وہ تم سے رابطہ کرتے ہو، تم سے معلومات لیتے ہو، تم ان سے معلومات کیوں لیتے ہو؟ کئی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جو باتیں آئیں انہیں بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے جو باتیں تمہیں ملیں وہ تم آگے بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے آئی ہوئی باتوں کے ذریعے آپ قرآن کی تفسیر کریں، اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ اسرائیلیات، اسرائیلی روایات۔ ان کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 وہ اسرائیلی روایات جن کی قرآن و حدیث سے تصدیق ہوتی ہے، ان اسرائیلی روایات کو لیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اسرائیلی روایات ہیں، اس وجہ سے قرآن و حدیث سے ان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کی قرآن و حدیث سے تردید ہو رہی ہے، قرآن و حدیث ان معلومات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو غلط قرار دیتے ہیں، ایسی روایات کو لینا جرم ہوگا، گناہ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں خاموشی ہے۔ تو یہ روایات آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان روایات کے ذریعے آپ قرآن کی تفسیر کریں اور ان کے مقابلے میں صحیح حدیث کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ تورات لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اس میں غلط چیزیں داخل کر رہے ہوتے ہیں، تحریف کر رہے ہوتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ وہ چیز جس کا اضافہ کیا ہوتا ہے جو تورات و انجیل میں موجود نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں کیا لے سکیں؟ تھوڑی سی قیمت لے سکیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اللہ تعالیٰ وعید دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو، اور کہہ رہے ہیں پس بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، مما، اس کی وجہ سے جسے لکھا ان کے ہاتھوں نے۔ غلط چیزیں لکھنا اور انہیں منسوب کر دینا کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا جرم ہے، اس جرم کی پاداش میں بہت بڑی ہلاکت ان کی منتظر ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے بھی جو یہ کماتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا وہ غلط ہے، چاہے آپ اس کا معاوضہ نہ لیں، اور اس کا معاوضہ لینا ایک اور جرم ہے۔ تو یہ کتنے جرم کر رہے ہیں؟ 2 جرم کر رہے ہیں۔ نمبر 1 وہ چیز جو اللہ نے نہیں کہی، اس کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے کہی ہے، فرمایا اس کی وجہ سے بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اور نمبر 2 یہ کام کر کے پیسے کمانا، دنیا کمانا، مال کمانا، عہدے لینا، یہ ایک اور جرم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر چند دن گنے ہوئے۔ قل، آپ کہہ دیں، کیا تم نے اللہ کے ہاں اس معاملے میں کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ سے کوئی اس معاملے میں عہد لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو پھر اللہ رب العزت اپنے عہد کی بالکل خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم اللہ پہ وہ باتیں کہہ رہے ہو جن کی حقیقت کا تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان اور سادہ ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے، جن کا پہلے تذکرہ ہو رہا تھا۔ لن حرف نفی ہے اور نفی میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں بالکل آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا، لن کی جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ لا،
کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لیکن انہوں نے لا نہیں کہا، لن، ہرگز نہیں، اس چیز کا کوئی امکان نہیں، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ الا ایاما معدودہ، مگر چند دن، معدودہ جن کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہم جہنم میں گئے بھی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، چند دن گنے ہوئے جنہیں آپ انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں۔ تو تمسنا، تمسا فعل مضارع ہے جس کے اوپر لن داخل ہوا ہے۔ مسا یمسو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا۔ تو نا کا معنی کیا؟ ہمیں۔ لن تمسنا، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ النار آگ ہے، اور النار کا لفظ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث، اسی لیے تمسا کا لفظ مؤنث آیا ہے۔ تمسا فعل مضارع ہے، مؤنث کے لیے آیا ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ الا، مگر کا معنی دے رہا ہے۔ ایامن، یوم کی جمع ہے، دن۔ معدودہ ایام کی صفت ہے، کتنے دن جی؟ گنے ہوئے، شمار کیے ہوئے۔ قل، آپ کہہ دیں، مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتخذتم، اتخذتم میں جو حمزہ ہے شروع میں، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے، کیا؟ اچھا، یہ اس کو آپ الگ کر دیں، باقی لفظ کیا رہ گیا؟ اصل میں یہ لفظ تھا اتخذتم، اصل میں لفظ کیا تھا؟ اتخذتم۔ اتخذتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے تم نے لیا ہے۔ چونکہ اتخذتم کا حمزہ وصل کے لیے ہے، اس لیے وہ گر جاتا ہے جب اس کی ضرورت نہ رہے۔ جب حمزہ استفہام آ گیا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی تو اس کو گرا دیا گیا، تو اب ایک ہی حمزہ موجود ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے؟ یہ استفہام ہے انکار کے لیے، کیا تم نے لیا ہے؟ کیا لیا ہے؟ اتخذتم کا مفعول کیا ہے؟ عہدن، کیا تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ یعنی کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے اس معاملے میں کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا مگر چند دن؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر تم نے عہد لیا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، پھر تو تمہاری بات واقعی ٹھیک ہے۔ لن حرف نفی ہے، نفی میں تاکید کے لیے، ہرگز نہیں، بالکل بھی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یخلف فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، اخلف یخلف، خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کس چیز کی؟ عہدہ، اپنے عہد کی، یہ مفعول بھی ہے۔ یعنی کہ اگر واقعی اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے پھر تو واقعی اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام، یا، تقولون، تم کہہ رہے ہو، فعل مضارع جمع کے لیے، علی اللہ، اللہ پہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ اپنی طرف سے بیٹھے بیٹھے دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا مگر چند دن گنتی کے۔ یہ تم نے اتنا بڑا دعویٰ کہاں سے کر دیا؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا اللہ نے تمہیں کوئی عہد دیا ہے؟ یقیناً عہد تو نہیں دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ تمہارا یہ دعویٰ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ دعویٰ کیا ہے جی؟ کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یہ ہے تمہارا دعویٰ۔ یہ دعویٰ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اللہ نے تم سے تمہیں کوئی عہد دیا ہے، تم سے وعدہ کیا اللہ نے کہ میں تمہیں آگ میں نہیں پھینکوں گا مگر چند دن گنتی کے، یا تم اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہو اور اللہ نے یہ بات نہیں کہی۔ دو حالتوں میں سے تمہاری حالت خالی نہیں ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہم سے کوئی عہد ان کے کیا ہے، اللہ نے ہم سے کوئی وعدہ کیا ہے، تو اب پھر درست بات کیا نکلے گی کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جو اللہ نے نہیں کہی، اور بہت بڑا جرم کر رہے ہو، بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگانا جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ اللہ سے کم شان والے کون ہیں؟ ہمارے نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں آپ کی شان کم ہے۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، جان بوجھ کر لگائے، جھوٹ بولتے ہوئے لگائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو اللہ کے ذمے بات لگائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کی شان تو آپ کے مقابلے میں کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ بلند ہے۔
अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा था जी, हमें हरगिज आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन गिनती के। कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हमने, इनके हमारे बाओ इजाद ने चंद दिन इबादत की थी, किसकी? बछड़े की। तो बछड़े की चंद दिन इबादत करना ये हमारा जुर्म है। इस जुर्म की पादाश में हो सकता है हमें चंद दिन सजा मिले, 40 दिन मिले, इससे बढ़कर हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी किस कदर गलत दावा करने वाले लोग हैं और अल्लाह ताला के जिम्मे कैसी कैसी बातें लगाने वाले हैं, और इस मामले में उन्हें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और इन आयात से आपको एक और सबक भी मिला होगा कि ये वाकई अल-मग़दूबी अलैहिम हैं, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ, इसलिए कि इल्म होने के बावजूद ये गलत बातें करते थे। इल्म होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाए, इल्म होने के बावजूद अपने नबियों की तौहीन और गुस्ताखी करते रहे। ये इतने बड़े मुजरम हैं कि आप इसका अंदाजा उस हदीस से लगा सकते हैं जिसे इमाम बुखारी अपनी सही में लेकर आए हैं। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं कि खैबर में नबी अलैहिस्सलाम की अहले खैबर से यहूदियों से मुलाकात हुई। कब? जब इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को एक बकरी तोहफा के तौर पे दी थी जो भुनी हुई थी, लेकिन उसमें क्या मिलाया गया था? जहर मिलाया गया था। आप अलैहिस्सलाम ने उसके चंद लुकमे खाए, फिर आपको बता दिया गया कि इसमें जहर है। और अगर आप आलिमुल गैब होते तो एक लुकमा भी ना खाते, लेकिन जब तक इल्म नहीं था आपने खाया, फिर बता दिया गया, आप रुक गए। अलबत्ता आपके कई सहाबा ने भी वो गोश्त खा लिया, उनमें से एक फौत हो गए। तब आपने यहूदियों को जमा करने का हुक्म दिया और आपने उनसे कई सवाल किए। एक सवाल यह किया कि मन अहलुन नार, ये बताओ कि जहन्नम में जाने वाले कौन हैं, किन लोगों ने जहन्नम में रहना है। तो ये कहने लगे कि जहन्नम में हम जाएंगे चंद दिनों के लिए, फिर हम वहां से निकल आएंगे, हमारे बाद तुम लोगों ने वहां पे रहना है। नबी अलैहिस्सलाम को ये बात आपके मुंह पे कह रही हैं और सहाबा किराम की मौजूदगी में कह रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन लोगों की जुर्रत का, इन लोगों की जसारत का। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पे इनसे कहा था, तुम ही उसमें रहोगे, हम तुम्हारे उस मामले में जानशीन नहीं बनेंगे, हम तुम्हारी जगह जहन्नम में नहीं लेंगे, तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए रहेगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनकी जुर्रत का और इनकी जसारत का, और ये कि कितने बड़े ये दावे कर जाते हैं और कितनी जल्दी ये अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें कह देते हैं जो अल्लाह ने कही नहीं होती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुमने अल्लाह के यहाँ कोई अहद लिया है? ये इस्तिफाम किस काम के लिए है? इनकार के लिए, डांट पिलाने के लिए। यानी कि ऐसा कोई मुआहदा तो नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पे तुम कहो कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, गए भी तो चंद दिनों के लिए जाएंगे। अगर कोई मुआहदा हुआ है तो अल्लाह ताला अपने मुआहदे की, अपने वादे की खिलाफ वर्दी नहीं करेगा। और अल्लाह ताला अपने वादों की खिलाफ वर्दी क्यों करें? इंसान अपने वादे की खिलाफ वर्दी करता है, क्यों? इंसान झूठा होता है या कई दफा सच्चा होता है, लेकिन वादा कर बैठता है, वादा पूरा करना उसके बस में नहीं रहता, उसकी कुदरत में नहीं रहता। अल्लाह ताला सच्चे भी हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर भी हैं। अल्लाह ताला अपने अहद की खिलाफ वर्जी क्यों करेंगे? लेकिन अल्लाह ने ऐसा कोई अहद तुम्हें दिया ही नहीं, तुम गलत बात कह रहे हो और अल्लाह ताला के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हो जो जिनसे अल्लाह ताला बरी हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 81 में इरशाद फरमाते हैं, बला मन कसब सय्यअ व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। भला क्यों नहीं, मन कसब सय्यअ, जिसने बड़ा गुनाह कमाया, व अहातत बिही खतीअतुहु, और उसके गुनाह ने उसको घेर लिया, फउलाइका अस्हाबुन नार, तो वो जहन्नम वाला है, ऐसे लोग जहन्नम वाले हैं, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। हुम फीहा खालिदून, वो इस जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। इस आयत के मुफरदात की तरफ आती हैं, अल्फाज की तरफ। बला ये हरफे जवाब है, क्या माना इसका? क्यों नहीं। उन्होंने कहा था कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, हमें आग नहीं छुएगी सवाए चंद दिनों के। अल्लाह ने कहा बला क्यों नहीं। मन का सबा, मन जो के माने में है और उमूम का फायदा देता है कि जिसने भी, कोई भी हो, मन का सबा सय्या, जिसने भी सय्या बड़ा गुनाह कमाया, कसबा
فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے جس نے کمایا سیئہ، کیا کمایا؟ گناہ، بڑا گناہ۔ بڑا کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ سیئہ کی جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے۔ سیئہ جس نے بڑا گناہ کمایا۔ بڑا گناہ کیا ہوتا ہے جی؟ کفر و شرک۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور جس کو اس کے گناہ نے احاطے میں لے لیا، گھیر لیا۔ احاطت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث کے لیے ہے۔ خطیئہ یہ بھی گناہ کو کہتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ شروع کے الفاظ واحد کے ہیں اور آخر کے الفاظ جمع کے ہیں۔ شروع میں کہا گیا ہے جس نے بڑا گناہ کمایا، جسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، اور آخر میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جہنمی، آخر میں کہا جا رہا ہے وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے۔ من کے دو اعتبار ہیں، من کی دو حیثیتیں ہیں، ایک من کا لفظ اور ایک من کا معنی۔ جب من کے لفظ کی طرف آپ دیکھیں گے تو واحد کا ہے، جب من کے معنی کی طرف دیکھیں گے تو جمع کا ہے۔ تو جب من کے لفظ کا اعتبار کی جاتا ہے تو کسبہ اور احاطت بہ اور خطیئتہ یہ الفاظ واحد کے لائے گئے ہیں، اور جب من کے معنی کا اعتبار کیا گیا ہے تو فاولئک اصحاب النار یہ جمع کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے۔ اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی، والے، النار آگ، آگ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، کس میں؟ اس آگ میں۔ فیہا یہ لفظ جو آیا مؤنث کا آیا ہے کیونکہ آگ مؤنث ہے۔ یہ اس آگ میں رہیں گے خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ خالدون جمع ہے کس کی؟ خالد کی۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان یہودیوں پہ انکار کر رہے ہیں جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہماری طرف بڑے بڑے نبی آئے ہیں، ہم نبیوں کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، گئے بھی چند دنوں کے لیے جائیں گے اور ہم جنت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من کسب سیئہ، جو بھی بڑا گناہ کمائے اس کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ من کسب سیئہ، جس نے بھی بڑا گناہ کمایا۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر و شرک۔ اور یہودیوں کا بڑا گناہ، ان کے کئی بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں میں سے ایک کیا ہے کہ جناب محمد پہ ایمان نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا ایمان گزشتہ انبیاء پہ ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں ہے، جناب محمد پہ ایمان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، یہ کافر ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ مسلمان ہے مومن، جنہوں نے ہر نبی کو مانا ہے، ہر آسمانی کتاب کو مانا ہے اور قرآن و حدیث کی ہر بات کو مانا ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی کوئی اگر قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرتا ہے تو مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں یہ حکم آیا کہ چور کی سزا کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ مسلمانوں میں سے کئی ایسے ہیں جو اس سزا کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کی وجہ سے وہ مومن نہیں رہ سکتے، وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی صحیح احادیث، اگر کسی کو پتا ہے کہ حدیث صحیح ہے پھر بھی اسے مانتا نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مومن نہیں رہے گا۔ تو مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے بھی بڑا گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، یعنی کوئی نیکی باقی نہ رہنے دی۔ گناہ اتنا بڑا کہ اس نے ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیا۔ آپ جانتے ہیں یہاں پہ وہ حدیث اپنے ذہنوں میں لے آئیں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ اس حدیث کو بیان کرنے والی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المؤمنین عائشہ سوال کر رہی ہیں، اللہ کے رسول ابن جدعان وہ بڑا مال خرچ کیا کرتا تھا مسکینوں کے اوپر، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتا تھا، اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن بھی حکم دیتا ہے۔ تو جناب عائشہ پوچھنا چاہتی ہیں فہل ذاک نافعہ، کیا یہ نیک اعمال اس کے کام آئیں گے؟ فرمایا بالکل نہیں۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا، یعنی کہ اس کا قیامت پہ آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی کفر و شرک کی راہ اختیار کرتا ہے، وہ فلاحی کام جتنے بھی کر لے، چاہے پورے پاکستان اور انڈیا میں جتنے بھی مسکین ہیں سب کو کھانا کھلاتا ہو، سب یتیموں کی سرپرستی کرتا ہو، اس کی ایمبولینسیں چلتی ہوں، لیکن وہ جہنم کا منکر ہے،
روز آخرت کا منکر ہے، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ ہمارے لوگ رفاہی کام کرنے والوں سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو مسلمانوں سے اچھا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ برے سے برا مسلمان اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، ہر اس چیز پہ ایمان لاتا ہے جس پہ ایمان لانا واجب ہے، شرک سے دور رہتا ہے، وہ اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں جو بھی بڑا گناہ کمائے اور اس کو گھیر لیا اس کے گناہ نے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں۔ اصحاب کا لفظ بولا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کا ساتھ ان کو میسر، جب تک جہنم ہے وہ بھی ہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے، وہ بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس جہنم میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے، یہی جنت والے ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے مفردات کی طرف آتے ہیں۔ الذین اسم موصول ہے، جمع کے لیے ہے، آمنو فعل ماضی ہے، جمع کے لیے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ کس چیز پہ ایمان لائے یہ نہیں بتایا، یہ عموم کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ریاکاری کے طور پہ نہ ہو، اور اس میں شرک بھی نہ کیا جائے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب نیک عمل ہے۔ اگر ایک عمل آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں لیکن آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، لوگوں سے شاباش لینا ہے، لوگوں سے خراج تحسین وصول کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسی نیوز پیپر میں نام آ جائے گا، آپ کو کوئی ایوارڈ مل جائے گا، کوئی تمغہ مل جائے گا، تو یہ نیک عمل نہیں ہے۔ یا آپ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں لیکن وہی نیک عمل، وہی عبادت کبھی کسی اور کے لیے بھی کر دیتے ہیں، سجدہ کبھی اللہ کے لیے کبھی قبر والے کے لیے، تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کیا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہے، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے کئی دوست عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور کئی ہمارے دوست میت کے فوت ہونے کے 40ویں دن 40واں مناتے ہیں۔ اس موقع پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کام ہوئے؟ بالکل نہیں ہوئے، جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ کیا آپ کے زمانے میں لوگ فوت نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے۔ کیا ان لوگوں کو شوق نہیں تھا کہ ہم اپنی میت کے لیے کچھ کریں؟ یقیناً تھا۔ انہوں نے آپ سے سوال بھی کیے، آپ نے بتایا کہ میت کی بخشش کے لیے کیا کر سکتے ہیں، حج کیا جا سکتا ہے اور صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، دعائیں کی جائیں، لیکن یہ کبھی بھی آپ نے نہیں کہا کہ قرآن کریم پڑھ کر میت کو بخش دیں۔ تو یہ کام اگرچہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمل صالح نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کو آپ لے لیں، لوگ نبی علیہ السلام کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کا یوم پیدائش منانے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ جناب صدیق نے کام نہیں کیا، جناب فاروق نے کام نہیں کیا، جناب عثمان، جناب علی، صحابہ کرام میں سے کسی نے کام نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، 4 اماموں میں سے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ اگر کیا تو سب سے پہلے ان فاطمی حکمرانوں نے کیا جو ممبر و محراب پہ صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان پہ لعنتیں بھیجا کرتے تھے۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو اس کا آغاز کرنے والا کون ہوتا؟ اللہ کے رسول ہوتے، صحابہ کرام میں سے کوئی ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح وہ ہے جس میں یہ 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کی تائید، اس کی دلیل اور اس کی تصدیق ملتی ہو۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں واو کا فرق ہے. پہلے ہے آمنو پھر عاملو. اللہ نے کہا جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل بجا لائے. اس سے ایک تو یہ پیغام ملا کہ نیک اعمال کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایمان کا دعویٰ کر دینا اور دعوے کی تصدیق عمل کے ذریعے نہ کرنا یہ انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا عمل ایمان کا حصہ ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ قول باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کا تعارف کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ زبان سے آپ ایمان لانے کا اعلان کریں اور دل آپ کا آپ کی زبان کی تصدیق کرے اور اپنے اعضاء کے ذریعے نیک اعمال بجا لا کر آپ ثابت کریں کہ آپ واقعی مومن ہیں. تو ایمان میں کتنی چیزیں داخل ہو گئیں؟ زبان سے اقرار و اعتراف، دل کی تصدیق اور اعمال بجا لانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے. اگر حصہ ہے تو اللہ نے پھر کیوں بعد میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے؟ اگر اعمال ایمان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کا بعد میں تذکرہ کیوں کیا؟ اعمال کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. وہی انداز ہے جو انداز اللہ نے اختیار کیا ہے کئی دیگر آیات میں. مثال کے طور پہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا اور فرشتوں کا اور کس کا؟ جبریل کا. اب جبریل ملائکہ کے لفظ میں داخل تھے لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا نام خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا. میکائل وہ بھی ملائکہ کے لفظ میں شامل تھے، داخل تھے، لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا الگ سے نام بھی ذکر کیا گیا. یہی انداز یہاں پہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے. اب نیک اعمال ایمان کا حصہ ہیں لیکن اعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے جبکہ لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے. کلمہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے. کلمہ پڑھ لیتے ہیں، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حج نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے یہ ہیں جنت والے. اولئک اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، یہ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت نے پہلے انجام ذکر کیا تھا کن کا؟ کافروں کا، یہودیوں کا، ایمان نہ لانے والوں کا. بتایا تھا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور قرآن کا یہ اسلوب ہے، قرآن کا یہ انداز ہے کہ جہاں پہ خوشخبری ہوتی ہے وہاں بعد میں اللہ تعالیٰ وارننگ بھی دیتے ہیں، اور جہاں وارننگ ہوتی ہے وہاں بعد میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی سناتے ہیں. تو یہاں جب کافروں کا برا انجام ذکر کیا گیا، ساتھ ہی ایمان لانے والوں کا، اچھے اعمال سر انجام دینے والوں کا اچھا انجام ذکر کیا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے والا بنائے اور ایسے اعمال سر انجام دینے کی توفیق دے جن کی وجہ سے ہم بھی جنت میں پہنچ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر ٹائم ہے تو میں ایک اور آیت کی